رحم الله منكر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وهب الصواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود بحق حسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند بیمار دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات برکت رزق واسطے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة. الصلوات. سامعین محترم، مجلس اعلیٰ صبح تو شروع ہے اور اختتام تک پہنچ گئی. ٹائم بہت مختصر ہے اور اس تھوڑے ٹائم کے اندر ہی اپنے بیان کو مکمل کرنا چاہنا. ایک درود ایسا پڑھو کہ جڑا عورتوں والے پاسے شور ہے ختم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل. ساری دنیا دے محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار مجلس آزاد ہوں عادت سمجھ کے نہیں کرواندے، رسم سمجھ کے نہیں کرواندے، رواج سمجھ کے نہیں کرواندے، بلکہ ساری دنیا دے شیعان حیدر کرار اس مجلس نو اللہ دی عبادت سمجھ کے کرواندے. کیا دلیل ہے کہ مجلس ادا ذکر محمد و آل محمد اللہ دی عبادت ہے؟ کوئی سوال کر ہی لوے کہ کیا دلیل ہے کہ مجلس اللہ دی عبادت ہے؟ اس کی اس کو بہتر اور کوئی دلیل نہیں
کہ جس زبان نال رسول اللہ نے فرمایا نماز اللہ دی عبادت ہے، جس زبان نال رسول اللہ نے فرمایا روزہ اللہ دی عبادت ہے، جس زبان نال رسول اللہ نے فرمایا حج اللہ دی عبادت ہے، اسے زبان نال فرمایا ذکر علی عبادہ، حضرت علی دا ذکر کرنا حضرت علی کی عبادت نہیں، حضرت علی دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اللہ واسطے، توجہ فرما لو، ذکر نبی اور آل نبی دا عبادت اللہ کی، ذکر مولا علی دا عبادت اللہ کی۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذکر مولا علی دا تو عبادت اللہ دی کس طرح، ذکر اہل بیت دا عبادت اللہ دی کس طرح؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کعبہ دیکھنا کعبہ دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے، قرآن دیکھنا قرآن دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے، اسی طرح مولا علی دا ذکر کرنا مولا علی دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے، اسی طرح مولا علی دا چہرہ دیکھنا اللہ دی عبادت ہے، نبی اور آل نبی دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف اللہ واسطے، توجہ فرمائیں، لائق عبادت صرف اللہ دی ذات ہے۔ سید سجاد نے فرمایا اس انسان تے سب تو بڑا اور پہلا حق اللہ دا ہے، اور فرمایا اللہ دا حق کیا ہے؟ ان تعبد اللہ اخلاصا، اس انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے خلوص کے ساتھ، ولا تشرکوا بہ، شاباش، اللہم صلی علی محمد۔ انسان تے سب تو بڑا اور پہلا حق اللہ دا ہے، اور اللہ دا حق کیا ہے؟ ان تعبد اللہ اخلاصاً، کہ بندہ اللہ دی عبادت کرے ریاکاری واسطے نہیں، خلوص واسطے، لوگاں دے دکھاوے واسطے نہیں، اس دی رضا واسطے عبادت کرے۔ تو عبادت کرنا اللہ دا حق ہے جو اللہ بندے تے روزانہ مطالبہ کر دے، کم از کم 5 دفعہ اس دے گھر جو آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز والے پاسے، کیوں؟ اللہ فرماندا ہے نماز پڑھنا تیرے اُتے میری طرفوں اے حق ہے، میں اپنے حق دا مطالبہ، اور حق معاف نہیں ہوندے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ یہ عبادت اللہ دا حق ہے، نبی اور آل نبی دا خدا تو بعد بڑا حق ہے، اس انسان تے اللہ تو بعد سب تو بڑا حق حضور دا ہے، اور حضور تو بعد انہاں دی آل پاک دا ہے۔ نبی اور آل نبی دا حق کیا ہے انسان تے؟ سید سجاد نے فرمایا نبی اور آل نبی دا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی محفل چنہ دا ذکر کرے۔ تو یہ ذکر اہل بیت مجلس اعلیٰ اہل بیت احسان نہیں، یہ ذکر اہل بیت کا حق ہے، توجہ فرمائیں، عبادت اللہ دا حق ہے، مجلس اہل بیت دا حق ہے، عبادت اللہ دا حق ہے، درود اہل بیت دا حق ہے، نماز اللہ دا حق ہے، عزاداری اہل بیت دا حق ہے۔ تو عبادت کر کر کے بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں اللہ دا حق ادا کر دیتا ہے، مجلس سن کے کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں اہل بیت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر کی کرے؟ کوشش کرے عبادت اس خلوص نال کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجلس اتنا خلوص نال سنے اور سنائے کہ اہل بیت راضی ہو۔ تو اللہ محتاج عبادت نہیں، کہو جی اس میں اللہ لائق عبادت ہے۔ ایک گل سن کہہ دسی اللہ لائق عبادت ہے، امیر المومنین امام المتقین مولا علی فرمایا الہی
ما عبدتک طمعا للجنت ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ حضرت علی نماز پڑھ کے اللہ دی بارگاہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں تیری عبادت تیرے جنت دے لالچ سے نہیں کردا، میں علی تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو نہیں کردا، بلکہ علی تیری بارگاہ سجدہ ریز اس واسطے ہوندے، علی تیری عبادت اس واسطے کردے کہ عبادت گزارا واسطے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو محتاج عبادت نہیں، تو لائق عبادت ہے۔ تو حیدری اللہ لائق عبادت ہے، اللہ محتاج عبادت نہیں۔ اس طرح اللہ دی ساری مخلوق وچوں محمد اور آل محمد اللہ دے وہ بندے جڑے محتاج ذکر نہیں، لائق ذکر نہیں۔ یہ مجلس انہاں دا حق ہے، یہ ذکر انہاں دا حق ہے، یہ درود انہاں دا حق ہے، عزاداری انہاں دا حق ہے، ماتمداری انہاں دا حق ہے، انہاں دے نام تے خرچ کرنا انہاں دا حق ہے۔ اور جتنا بھی کوئی کوشش کرے نہیں آکھ سکتا کہ میں انہاں دا مکمل حق ادا کر دیتے، پھر کی کرے؟ فرمایا جتنا ذکر بھی سنے خلوص نال سنے، جتنا پڑھے خلوص نال پڑھے، جتنی مجلس کروائے خلوص نال کرائے، پھر راضی ہو جاندے نا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت اللہ دا حق ہے، ذکر اہل بیت دا حق ہے، اور اہل بیت محتاج ذکر نہیں، لائق ذکر میں اپنے تمام محترم مجمع نو دسنا چاہنا، اہل بیت دے لائق ذکر ہون دی اس تو بڑی دلیل کیا ہے کہ جب تک کوئی نمازی اپنی نماز دے عطایات جنت درود نہ پڑھے، خدا نمازی قبول نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اہل بیت دے حق دی ادائیگی دا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، مجلس دا فائدہ کیا ہے؟ مجلس پڑھن دا فائدہ کیا ہے؟ مجلس سنن دا فائدہ کیا ہے؟ مجلس کران دا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندے دی نظر سے ایک اپنا فائدہ ہے۔ کوئی سمجھدے مجلس کرایا پریشانیاں دور ہوندیاں، کوئی سمجھدے مجلس کروایا رزق وچ برکت ہوندی، کوئی سمجھدے مجلس کرایا بندے دی شہرت چنگی ہو جاندی، کوئی سمجھدے مجلس کروایا تعارف چنگا ہوندا۔ نہیں، اس مجلس دا سب تو بڑا فائدہ معصومین نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام دی حدیث، رحم اللہ من احیا امرنا، 8ویں امام فرمایا اللہ رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے، جو ہماری مجلس سنتا ہے، جو ہمارا ذکر کرتا ہے، جو مجلس کرواتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ 8ویں امام فرمایا مطمئن ہو کے سنے سنائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ رحمت مال دنیا نہیں ہے، رحمت شہرت نہیں ہے، یہ رحمت کثرت اولاد نہیں ہے، یہ اقتدار رحمت نہیں ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ جو 8ویں امام نے فرمایا جو ہمارے ذکر میں بیٹھے گا، جو ہمارا ذکر سنے گا، جو ہمارا ذکر سنائے گا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے گا۔ وہ رحمت کیا ہے جو 8ویں امام نے ساری دنیا دے شیعہ واسطے اللہ دی بارگاہ چو طلب فرمائی؟ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت ہے معرفت اہل بیت، ہدایت کا نظام، اہل بیت کی محبت کا اضافہ، یہ رحمت ہے۔ اہل بیت دی معرفت دکان تو نہیں لبدی، اہل بیت دی معرفت پیسے نال نہیں لبدی، اہل بیت دی معرفت کتاباں چو نہیں لبدی، اہل بیت دی معرفت روڑیاں نہیں لبدی۔ اگر اہل بیت دی معرفت دکان تو لبدی ہوندی لوگ خرید لیں دے، اگر کتاباں چو لبدی لوگ پڑھ کے معرفت حاصل کر دے، اگر ڈھوڑیاں لبدی لوگ کوشش کر کے حاصل کر دے۔ یہ انعام پروردگار عالم ہے جو ذکر میں بیٹھتا ہے اللہ اسے معرفت اہل بیت عطا فرما دیتا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ 8ویں امام دی حدیث۔ اور امام نے جدو ارشاد فرمائی سئلا عنہ، راوی نے سوال کیتا مولا کیف یحیی امرکم، یہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کرے؟ آپ کے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہم آپ کے امر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں زندہ کرنے والوں کے لیے جو اہل بیت کے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ دعا گو ہیں، مولا طریقہ بتائیں آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے۔ امام نے فرمایا زندہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعلم علومنا وتعلم الناس، ہمارے علوم خود سیکھو پھر لوگوں کو سکھا دو، ہماری باتیں خود سنو لوگوں کو سنا دو، ہمارا علم سیکھو لوگوں تک پہنچا دو، ہمارے فضائل سنو لوگوں تک پہنچا دو، ہمارا دین سیکھو لوگوں کو سکھا دو، ہماری باتیں سنو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ تم کرتے رہنا، رحمت کا نزول اللہ فرماتا رہے گا، یہ تم کرتے رہنا۔ یہ مجلس علم اہل بیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ مجلس معرفت اہل بیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ مجلس محبت اہل بیت میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ مجلس در حقیقت اہل بیت کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور امام نے ایک حسرت کا اظہار بھی فرمایا اور فرمایا لو ان الناس، اگر لوگ علموا محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی، ہمارے بیان کی، ہماری احادیث کی، ہمارے فضائل کی، ہمارے کلام اور مصائب کی خوبیوں کو پہچان لیتے، یہ سارے لوگ ہمارے ماننے والے اور پیروکار ہوتے۔ اس کا مطلب ہے اسی لوگوں تک علوم اہل بیت نہیں پہنچائے، اسی لوگوں تک حقائق نہیں پہنچائے، اسی اس حد تک کوشش نہیں کی تھی کہ لوگوں تک اصل بات پہنچے۔ وہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مجلس سن کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس سننے کے بعد زندگی ایسی گزارو، بندے سوال کریں یہ اخلاق کدھر سے لیا، یہ کردار کدھر سے لیا، یہ شرافت کدھر سے لی، یہ نمازی کس نے بنایا، یہ داڑھی کس نے رکھوائی، یہ ساری خوبیاں کدھر سے آئیں، عزادار کا سر بلند ہو اور جواب آئے یہ سب فیض ہے مجلس حسین کا۔ ہر شخص مجبور ہوگا سننے کے لیے، ہر شخص مجبور ہوگا۔ اس واسطے کہ جڑے سن دیں اگر وہ یسر نہیں لیں دے تو نواں بندہ کیویں سنے گا؟ ایک کان چو سنیا اور دوجے کان چو کر چھڑیا، یہ سارے ہاں سنیا کہ امام حسین سجدے شہید ہو گئے، لیکن سجدہ کرنے ہی نہیں چاہتے۔ کتنی عجیب بات ہے، شمر دا خنجر یاد ہے، امام حسین دا سجدہ بھول گئے، جبکہ ضرورت کس چیز دی ہے؟ وہ ظلم بھی یاد رہتا، حسین مولا کی سیرت بھی یاد رہتی، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمیں ظلم یاد ہے، ہمیں سیرت بھول گئی، ہمیں خنجر یاد ہے، ہمیں سجدہ بھول گیا۔ جبکہ مجلس میں جب ہم روئیں تو ظلم یاد کر کے روئیں، مجلس سے نکلیں تو سیرت اپنے اوپر اس طرح لاگو کریں کہ لوگ خود بولیں یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو حسین نے کربلا میں پڑھی تھی، یہ اس جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس واسطے کہ یہ واقعہ کربلا کی یاد کرنا عزاداری ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر کوئی بندہ سوال کرے رجوع دے سادات و مومنین تھے کہ عزاداری کی تعریف کیا ہے، تو جواب آئے گا واقعہ کربلا کی یاد۔ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ بس میری تقریر دا آخری جملہ اور ذاکر صاحب نو ٹائم، مصاحب بھی یہ پڑھن گے، میری حاضری ہو گئی۔ عزاداری دا مقام کیا ہے؟ دعا امام، حسرت جناب سیدہ، حسرت رسول خدا، حسرت صاحب الزمان، یہ عزاداری کا مقام ہے کہ رسول اللہ کی حسرت ہے عزاداری ہو، جناب سیدہ کی حسرت ہے عزاداری ہو، مولا علی کی حسرت ہے عزاداری ہو، مولا حسن کی حسرت ہے عزاداری ہو، مولا حسین کی حسرت ہے کہ میری عزاداری ہو، یہ شہداء کربلا کی حسرت ہے، یہ 12 اماموں کی حسرت ہے، یہ سارے نبیوں کی حسرت ہے کہ عزاداری ہو۔ سوال یہ ہے کہ عزاداری کہتے کسے ہیں؟ جس کا اتنا ثواب ہے، سننے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا کا مستحق بنتا ہے، اس عزاداری کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے واقعہ کربلا کی یاد منانا۔ واقعہ کربلا کی یاد کیا ہے؟ جو کام امام حسین کی طرف ہوئے
ان کی یاد منانا، جو کچھ امام حسین کے ساتھ ہوا اس کی یاد منانا، جو حسین نے کیا اس کی یاد منانا عزاداری ہے۔ علم کیوں اٹھانے ہیں؟ یہ امام حسین کے بھائی نے اٹھایا۔ چولہا کیوں برآمد کر دیا؟ تاکہ حضرت علی اصغر یاد آئے۔ علم کیوں اٹھانے ہیں؟ حضرت عباس یاد آئے۔ سبیل کیوں لگانے ہیں؟ کربلا والوں کی پیاس یاد آئے۔ شبیہ ذوالجناح کیوں برآمد کرنے ہیں؟ امام حسین کی شہادت یاد آئے۔ ماتم کیوں کرنے ہیں؟ کربلا والوں پر ہونے والا ظلم چھپ نہ جائے۔ تو علم اس لیے کہ علمدار یاد رہے، جھولا اس لیے کہ علی اصغر یاد رہے، شبیہ ذوالجناح اس لیے کہ حسین یاد رہے، سبیل اس لیے کہ پیاس یاد رہے، ماتم اس لیے کہ ظلم نہ بھول جائے۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کیا حسین نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ حسین نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ حسین کے بیٹے نے اذان نہیں دی تھی؟ تو پھر کربلا کے بعد حسینی جب نماز پڑھے گا تو نمازی نہیں، یہ عزادار ہے۔ حسینی جب قرآن پڑھے گا تو قاری نہیں، یہ عزادار ہے۔ حسینی جب اذان دے گا تو یہ مؤذن نہیں، یہ عزادار ہے حسین ابن علی۔ اس لیے کہ جو کربلا میں ہوا اس کی یاد منانا عزاداری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آؤ بسم اللہ جی، میں ٹائم دے اندر تواڈے واسطے آ جاؤ۔ سارے مومن تشریف کو اور جنبی عزادار بار کھڑے ہو، مہربانی کر کے فرش داتا تشریف لے آؤ۔ آخری مکان چی شامل ہو جو مولانا شبیہ ذوالجناح رحمۃ اللہ علیہ باطمی سنگاں پر صدے دیا تو کبھی عزادار بار نہ کھلوے اور جناب کے سامنے جس شخصیت میں دعوت دینا کسی تعارف دی محتاج نہیں، ملک پاکستان دی عظیم شخصیت شہنشاہ حسین